اپنی بیوی کے خلاف کسی کو بات کرنے کا موقع نہ دیں، کیونکہ باوقار شوہر اپنی بیوی کے وقار اور عزت نفس کا خود خیال رکھتا ہے۔ وفادار اور خوش اخلاق عورت خدا کی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے، کیونکہ موجودہ دور میں بے وفائی اور بے قدری عام ہو چکی ہے۔ دنیا میں صرف ایک چاہنے والا بھی مخلص ہو تو زندگی خوبصورت ہو جایا کرتی ہے۔ عورت کے 1000 روپ ہوتے ہیں، مگر پیار ہمیشہ سچے دل سے کرتی ہے۔ محبت کا رشتہ اس قدر نازک ہوتا ہے کہ تیسرے انسان کی آہٹ سے ہی وفات پا جاتا ہے۔ زندگی میں وہ ایک شخص ڈھونڈیں جس سے بات کرتے ہوئے آپ کو الفاظ کا چناؤ نہ کرنا پڑے۔ عورت کی محبت کا مزہ صرف وہ مرد لے سکتا ہے جس مرد کو عورت خود چاہتی ہو، اور یہی حقیقت ہے۔ عورت کا بھروسہ جیت کر اس کا دل توڑنے والا انسان انتہائی بے غیرت ہوتا ہے۔ عورت جب مخلص ہوتی ہے تو رب خود اس کے سامنے منافق مرد کی حقیقتیں کھولتا ہے، اور وہ چپ چاپ اس کی کہانیاں سنتی رہتی ہے۔ مرد سمجھتا ہے کہ عورت بے وقوف ہے، پر اسے پتہ ہونا چاہیے کہ جسے وہ بے وقوف بنا رہا ہے اس جیسی عورت نے ہی اسے پیدا کیا تھا۔ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر وہ واحد اور بہترین ہستی ہے جس کی گھر میں موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ عورت بہت خوش ہو جاتی ہے اگر اس کا شوہر اس کے لیے بالوں پر لگانے والا ایک کلپ ہی لے کر آئے۔ حقیقت یہ نہیں کہ عورت کو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کا دل کیسے جیتتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے تحائف بھی بہت قیمتی ہوتے ہیں رشتوں کی مٹھاس بڑھانے کے لیے۔ کبھی کبھی خاموشی سب سے بڑا جواب ہوتی ہے، کیونکہ ہر جنگ لفظوں سے نہیں لڑی جاتی۔ آپ اپنی زندگی سے بے شک خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی گزارنے کے لیے ترستے ہیں۔ اپنا فائدہ سوچے بغیر سب کے ساتھ اچھائی کرو، کیونکہ جو پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے۔ کبھی کبھی کسی کی باتیں اتنی دل پر لگتی ہیں کہ ہم چپ ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہماری وفاداری اتنی بری تھی۔ کون کہتا ہے کہ درد کا احساس اپنوں کو ہوتا ہے؟ جب درد ہی اپنے دیں تو احساس کیسا؟ آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کا اپنا منہ ہے۔ اگر پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کو بند رکھیں۔ ایک آدمی سے سب کچھ کروانے کا ہنر صرف اس کی پسندیدہ عورت کے پاس ہوتا ہے۔ وقت صرف وہ ہے جو من پسند شخص کے ساتھ گزرے، باقی سب تو تھکن ہے۔ جس گھر میں خوش مزاج عورت رہتی ہے وہاں غربت اور غمی دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے۔ عورت چاہتی ہے اس کا من پسند مرد صرف اسے چاہے، اس کے علاوہ دنیا کی ہر لڑکی سے اسے صرف نفرت ہو۔ بہت خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جسے خیال رکھنے والا مرد ملے۔ طوائف اور نسلی عورت میں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ طوائف پیسہ دیکھ کر مائل ہوتی ہے اور نسلی عورت حسن سلوک دیکھ کر۔ ایک مرد کا غصہ صرف اس کی پسندیدہ عورت ہی کنٹرول کر سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے من پسند شخص سے 8 سیکنڈ گلے ملیں تو آپ کا 80% ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ پسندیدہ شخص کی دوری انسان کی زندگی اور چہرے دونوں کی رونق ختم کر دیتی ہے۔ سو خدارا اگر کسی کا سکون آپ سے جڑا ہے تو اس کو تکلیف مت دیں، رلائیں مت، اس کی قدر کریں۔ جس سے تم محبت کرتے ہو اسے کبھی زندگی میں آزمانا مت، کیونکہ اگر وہ گنہگار نکلا تو دل تمہارا ہی ٹوٹے گا۔ جب تک اس دنیا میں مرد کا وجود ہے تب تک دنیا کی سب سے خوبصورت مخلوق عورت ہے۔ محبت بہت خوبصورت چیز ہے اگر ساتھ چلنے والا انسان نیک ہو۔ وہ عورت مرد کا دل بن جاتی ہے جو عورت 2 کام کرتی ہے۔ نمبر 1 مرد کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا، نمبر 2 مرد سے خوبصورت انداز میں بات کرنا۔ عورت کا بھروسہ جیت کر اس کا دل توڑنے والا انسان انتہائی بے غیرت ہوتا ہے۔ جب مجھے یہ یاد آتا ہے کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے تو میری روح کو سکون مل جاتا ہے۔ اے میرے اللہ، میں نے ہر چیز میں اپنا معاملہ آپ کو سونپ دیا۔